حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ میں نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جب میں بیت المقدس کے امور سے فارغ ہوا تو ایک سیڑھی لائی گئی اور اس سے بہتر سیڑھی میں نے کبھی نہیں دیکھی تھی، اور یہ وہ سیڑھی وہ تھی کہ جس پر سے بنی آدم کی تمام ارواح آسمان کی طرف چڑھتی ہیں۔ میرے رفیق سفر جبریل امین نے مجھ کو اس سیڑھی پر چڑھایا یہاں تک کہ میں آسمان کے ایک دروازے پر پہنچا جس کو باب الحفظہ کہا جاتا ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس کے امور سے فارغ ہوئے تو اس سیڑھی کے ذریعے سے آسمان پر تشریف لے گئے اور براق بدستور مسجد اقصی کے دروازے پر ہی بندہ رہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آسمان سے جب واپس بیت المقدس تشریف لائے پھر اسی براق پر سوار ہو کر مکہ مکرمہ تشریف لے آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آسمان اول پر پہنچے تو جبریل امین نے دروازہ کھلوایا۔ آسمان دنیا کے دربان نے پوچھا کہ تمہارے ساتھ کون ہے؟ جبریل امین نے کہا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور اللہ پاک نے انہیں بلایا ہے۔ یہ سن کر فرشتوں نے ان کو مرحبا کہا اور دروازہ کھول دیا گیا۔ آپ آسمان میں داخل ہوئے اور ایک نہایت ہی بزرگ آدمی کو دیکھا۔ جبریل امین نے کہا کہ یہ آپ کے باپ آدم علیہ السلام ہیں، ان کو سلام کیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سلام کیا تو حضرت آدم علیہ السلام نے ان کا جواب دیا اور کہا کہ آپ کو مرحبا ہو فرزند صالح اور نبی صالح، اور آپ کے لیے دعائے خیر فرمائی۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک منظر دیکھا۔ وہ منظر یہ تھا کہ حضرت آدم علیہ السلام کے دائیں جانب کچھ چہرے کچھ صورتیں تھیں اور کچھ چہرے کچھ صورتیں بائیں جانب تھیں۔ تو آدم علیہ السلام جب دائیں جانب نظر ڈالتے تو خوش ہوتے اور خوب مسکراتے، اور جب بائیں جانب دیکھتے تو رونے لگ جاتے۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے بتایا کہ دائیں جانب ان کی نیک اولاد کی صورتیں ہیں، یہ اصحاب یمین اور اہل جنت میں سے ہیں، اس لیے یہ ان کو دیکھ کر خوش ہوتے ہیں، اور بائیں جانب ان کی اولاد بد کی صورتیں ہیں، یہ اصحاب شمال ہیں اور اہل نار ہیں، جب یہ ان کو دیکھتے ہیں تو رونے لگ جاتے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کی دائیں جانب ایک دروازہ ہے جس میں سے نہایت عمدہ خوشبو آ رہی تھی، اور ایک دروازہ بائیں جانب ہے جس سے نہایت سخت بدبو آ رہی تھی۔ جب آپ دائیں جانب دیکھتے تو مسرور ہوتے، اور پھر جب بائیں جانب دیکھتے تو غمگین ہو جاتے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے آسمان پر تشریف لے گئے، اور اسی طریقے سے جبریل امین نے دروازہ کھلوایا اور وہاں پر حضرت یحییٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی اور آپس میں سلام کلام ہوا، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم تیسرے آسمان پر تشریف لے گئے۔ پھر وہاں پر حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ سلام کلام کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یوسف علیہ السلام کو حسن و جمال کا ایک بہت بڑا حصہ عطا کیا گیا ہے۔ اس کے بعد آپ علیہ السلام چوتھے آسمان پر تشریف لے گئے، وہاں پر حضرت ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ پھر اس کے بعد آپ پانچویں آسمان پر تشریف لے گئے تو وہاں پر حضرت ہارون علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ پھر ساتویں آسمان پر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیکھا کہ وہ بیت معمور سے پشت لگائے بیٹھے ہیں۔ بیت معمور یہ ملائکہ کا ایک قبلہ ہے، یعنی ایک مسجد بنائی گئی ہے وہاں پر جو ٹھیک خانہ کعبہ کے اوپر ہے۔ روزانہ 70,000 فرشتے اس کا طواف کرتے ہیں۔ یہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے سلام کلام کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سدرۃ المنتہا کی طرف لے جایا گیا، جو 7ویں آسمان پر ایک بیری کا درخت ہے۔ زمین سے جو چیز بھی اوپر جاتی ہے تو وہ سدرۃ المنتہا پر پہنچ کر ختم ہو جاتی ہے، پھر اوپر اٹھائی جاتی ہے، اور ملأ اعلیٰ سے جو چیز اترتی ہے وہ سدرۃ المنتہا پر آ کر ٹھہر جاتی ہے، پھر نیچے اترتی ہے، اس لیے اس کا نام سدرۃ المنتہا رکھا گیا ہے۔ اسی مقام پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل امین کو ان کی اصلی صورت میں دیکھا، اور اللہ جل شانہ کی عجیب و غریب انوار اور تجلیات کا مشاہدہ بھی کیا، اور بے شمار فرشتے اور سونے کے پتنگے اور پروانے دیکھے جو سدرۃ المنتہا کو گھیرے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیت معمور میں نماز پڑھنے کے بعد سدرۃ المنتہا کی طرف لے جایا گیا، اور سدرۃ المنتہا کے بعد جنت کی طرف، اور جنت کی سیر کرائی گئی۔ جنت کے بعد آپ پر جہنم پیش کی گئی، یعنی جہنم آپ کو دکھلائی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں سدرۃ المنتہا پر پہنچا تو وہاں پر عجیب و غریب رنگ اور رنگتیں میں نے دیکھی، مجھے نہیں معلوم کہ وہ کیا چیز تھی۔ پھر میں جنت میں داخل کیا گیا تو اس کے گنبد موتیوں کے تھے اور اس کی مٹی مشک کی تھی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے بلند مقام پر لے جایا گیا کہ جہاں پر صریف الاقلام کو سنتے تھے۔ صریف الاقلام سے مراد ایسی سرسراہٹ یا ایسی ہلکی ہلکی گونج تھی کہ جیسے کاغذ پر
یا لوح پر کچھ لکھا جا رہا ہو، اس کو صریف الاقلام کہا جاتا ہے۔ اس کو صریف الاقلام کہا جاتا ہے۔ یہی وہ مقام ہے کہ جہاں پر قضاء و قدر کے قلم مشغول کتابت ہوتے ہیں۔ مقام صریف الاقلام سے چل کر حجابات طے کرتے ہوئے بارگاہ قدس میں پہنچے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کے لیے ایک رفرف یعنی سبز مخملی مسند لائی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر سوار ہوئے اور بارگاہ دلا فتدلا فکان قاب قوسین او ادنا میں پہنچے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرے لیے آسمان کا دروازہ کھولا گیا اور میں نے نور اعظم کو دیکھا اور پردے میں سے موتیوں کی ایک مسند کو دیکھا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے جو کلام کرنا چاہا اللہ پاک نے وہ مجھ سے کلام فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کا دیدار اور اللہ تعالیٰ سے کلام بغیر کسی واسطے سے کیا۔ اللہ جل شانہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کلام فرمایا اور 50 نمازیں آپ پر اور آپ کی امت پر فرض فرمائی۔ اس ملاقات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 عطیے مرحمت فرمائے گئے۔ نمبر 1 5 نمازیں، نمبر 2 خواتین سورہ بقرہ یعنی سورہ بقرہ کی آخری آیات کا مضمون، جن میں اس امت پر اللہ تعالیٰ کی کمال رحمت، لطف و عنایت اور تخفیف، سہولت اور عفو و درگزر، مغفرت اور کافرین کے مقابلے میں فتح اور نصرت کا مضمون ہے، جس کی برنگ دعا اس امت کو تعلیم و تلقین کی گئی۔ اور اس طرف اشارہ بھی ہے کہ سورہ بقرہ کے اخیر میں جو دعائیں تم کو تلقین کی گئی ہیں وہ تم ہم سے مانگو، ہم تمہاری تمام دعائیں اور درخواستیں قبول کریں گے۔ اور تیسرا عطیہ آپ علیہ السلام کو یہ عطا کیا گیا کہ جو شخص بھی آپ کی امت میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے گا، اللہ تعالیٰ اس کے کبائر کو بھی معاف فرمائے گا، یعنی گناہ کبیرہ کے مرتکب کو کافروں کی طرح ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں نہیں ڈالے گا، کسی کو انبیاء کی شفاعت سے معاف کرے گا، کسی کو ملائکۃ المکرمین کی شفاعت سے معاف کرے گا، کسی کو اپنی رحمت خاصہ کے ذریعے سے معاف کرے گا، اور جس کے دل میں ذرہ برابر بھی ایمان ہوگا تو وہ بالآخر سزا پوری کر کے جہنم سے لازمی نکال لیا جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تمام احکام و ہدایات لے کر بصد ہزار مسرت و ابتہاج واپس ہوئے۔ واپسی میں حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان احکام اور فریضہ نماز وغیرہ سے متعلق کچھ نہیں فرمایا۔ اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام پر سے گزر ہوا تو انہوں نے فرمایا کہ کیا حکم ہوا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ دن رات میں 50 نمازوں کا حکم ہوا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میں بنی اسرائیل کا بہترین انداز میں تجربہ کر چکا ہوں، آپ کی امت تو ضعیف اور کمزور ہے، وہ اس فریضے کو ادا نہیں کر سکے گی، اس لیے آپ اپنے پروردگار کے پاس واپس جائیں اور اپنی امت کے لیے تخفیف کی درخواست کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس گئے اور اللہ تعالیٰ سے تخفیف کی درخواست کی تو 5 نمازیں کم کر دی گئیں۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے تو انہوں نے یہی بات کہی، آپ پھر واپس گئے اور اسی طرح تخفیف کرتے کرتے صرف 5 نمازیں رہ گئیں۔ پھر بھی موسیٰ علیہ السلام نے یہی مشورہ دیا کہ آپ ابھی پھر واپس جائیں اور اللہ تعالیٰ سے مزید تخفیف کی درخواست کریں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے بار بار درخواست کی ہے، اب مجھے اللہ تعالیٰ کے سامنے جاتے ہوئے شرم آتی ہے۔ آپ موسیٰ علیہ السلام کو یہ جواب دے کر آگے روانہ ہو گئے تو غیب سے ایک آواز آئی کہ نمازیں تو یہ 5 ہیں مگر ثواب 50 کے برابر ہی دیا جائے گا۔ اور اسی طرح آسمانوں سے واپسی ہوئی اور سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس میں اترے اور وہاں سے براق پر سوار ہو کر صبح سے پہلے مکہ مکرمہ پہنچے، اور صبح کے بعد آپ نے یہ واقعہ قریش کے سامنے بیان کیا جسے سن کر سب حیران ہو گئے۔ کسی نے تعجب سے سر پر ہاتھ مارا اور کسی نے تالیاں بجائی اور کسی نے تعجب کا اظہار کیا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ ایک ہی رات میں بیت المقدس جا کر پھر واپس آ گئے۔ پھر اس کے بعد جو لوگ بیت المقدس دیکھے ہوئے تھے تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بطور آزمانے کے کچھ چیزیں پوچھنا شروع کر دی، تو اللہ جل شانہ نے بیت المقدس کی وہ تمام چیزیں وہ لوگ جو پوچھ رہے تھے آپ کی نظروں کے سامنے کر دی۔ کفار سوالات کرتے جاتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو دیکھتے جاتے اور ان کے سوالات کے جوابات دیتے جاتے۔ جب کوئی بھی ایسی بات نہ رہی کہ جس کا جواب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو نہ دے پائے تو انہوں نے کہا کہ اچھا اب کوئی راستے کا واقعہ ہی بتلا دیں۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ فلاں جگہ پر مجھ کو ایک تجارتی قافلہ ملا جو شام سے واپس مکہ آ رہا ہے، ان کا ایک اونٹ بھی گم ہو گیا ہے جو بعد میں مل گیا، انشاءاللہ 3 دن بعد وہ قافلہ مکہ پہنچ جائے گا، اور ایک خاکی رنگ کا اونٹ سب سے آگے ہوگا کہ جس پر 2 بورے لدے ہوئے ہوں گے۔ تیسرے دن اسی شان سے وہ قافلہ مکہ مکرمہ میں داخل ہوا اور اونٹ کے گم ہونے کا واقعہ بھی بیان کیا گیا۔ ولید بن مغیرہ نے سن کر کہا کہ یہ کھلا جادو ہے، اور لوگوں نے ولید کی بات کی تصدیق بھی کی۔